اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، ڈرو تساں اس رب دی ذات تو جس نے تانوں تخلیق فرمایا ہے ایک جان چو، وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا، اور اس دے وچوں اللہ کریم نے اس دی اہلیہ نو پیدا فرمایا، اور اس دے ذریعے اللہ نے کثرت تعداد دے اندر عورتاں مرد دنیا دے اندر پھیلا دیتے۔ اور ڈرو اس اللہ دی ذات تو جس دا تسا آپس دے اندر ایک دوسرے نو واسطہ دیندے ہو، والارحام، اور بد سلوکی قطع رحمی تو بھی بچ کے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تواڈے اتے نگران ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت دے اندر باہمی طور تے ہر انسان نو اتفاق اور اتحاد نال رہن دا حکم فرمایا۔ وے تساں ایک ماں پیو دی اولاد ہو، اس دے اندر کسے نو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جنہاں لوگاں دے دل دے اندر دولت ایمان آ گئی، انہاں لوگاں نو اللہ نے دوسرے لوگاں نالوں زیادہ افضلیت نصیب فرما دیتی۔ مقصد یہ ہے کہ بعض طور تے نسب اور خاندان دے لحاظ نال لوگاں دے اندر رعونت اور تکبر پیدا ہو ویندہ ہے، یا مال و دولت دی وجہ تو اس اختلاف نو مٹاون واسطے اللہ نے فرمایا کہ تہاڈا ماں پیو ایک کے، تہاڈی جنس ایک کے، لہذا نام نسل نسب خاندان دی وجہ تو آپس اختلاف مت کرے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیماں دا مال جڑا ہے انہاں دا حق انہاں نو دیندے رہیا ہے، اور خبیث مال حرام مال نو پاک مال نال تبدیل نہ کرے۔ بعض انج ہوندا بندہ فوت ہو گیا، اس دی اولاد ہے، بچے ہیں یا معصوم ہیں، نابالغ ہیں، تو جڑے کفالت کرنے والے لوگ ہوندے ہیں وہ انج کردے ہیں کہ اپنا گھٹیا گندا خسیس مال یتیماں نو وکھایا بھی اے تہاڈا مال ہے، تے جڑی اچھی چیز تے ستھری چیز ہوئی وہ اپنی قبضے چ کر لے، کیونکہ وہ تو بچے ہوندے نہ سمجھ ہوندے، انہاں نوں تو پتہ ہوندا کوئی نہیں۔ بھئی اے چلاکی انہاں یتیم بچیاں نال تساں نہ کریا ہے، خوف خدا دل وچ رکھیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور انہاں دے مال نو انج نہ کھاون لگ ونجے ہے جویں تساں اپنے مالاں نو کھاندے ہو، یعنی اپنی ملکیت سمجھ کے۔ اگر اے کم کرے سو انہو کان حوبا کبیرا، تو پھر تواڈے اتے اس گناہ کبیرہ دا بہت بڑا وبال پوسی۔
اور دیکھ لو بھئی جیڑا آدمی بھی حرام کھاندا ہے یا یتامہ مساکین دا حق غصب کردا ہے اس دا دنیا دے اتے بھی اللہ کریم نتیجہ بڑا بھیانک ظاہر کریندا ہے۔ اللہ جڑا حکم فرمایا ہے وہ تو غلط نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ جو فرمایا ہے بھی اس طریقے نال تسا حرام مال کھاسو تو اس گناہ دا تواڈے اتے بہت بڑا وبال آونا، اور اسی طرح ہی ہوندا ہے۔ ایک آدمی نے ایک بچے نو قتل اس وجہ تو کیتا بھی تاکہ 6 ایکڑ زمین جڑی ہے یہ اسا مالک بن رہی سا۔ نتیجہ کیا نکلیا بھی بندہ انہاں مار دیتا، وہ 6 ایکڑ کیا جڑے انہاں دے اپنے ایکڑ ہن وہ بھی لگ گئے، گھر پورا تباہ و برباد ہو گیا۔ تو آخر اللہ پاک جو فرماندا ہے بھی ناجائز کسے دا مال غصب کرے سو تو او دا وبال جڑا پاؤنا ہے وہ بڑا بھیانک ہونا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تانوں خطرہ ہووے کہ یتیماں دے مال دے اندر یا یتیم بچیاں دے متعلق اے ہووے کہ اساں انہاں دے نال انصاف نہیں کر سکدے تو زبردستی انہاں یتیم بچیاں نال نکاح نہ کریا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اس تو علاوہ اگر تانوں جتھے کوئی اچھا رشتہ ملدا ہے بے شک تسا نکاح کر لو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تانوں خطرہ ہوئے کہ اساں انہاں دے درمیان حقوق واجبہ پورے نہیں کر سکدے تو پھر فواحدتاً وہ ہکے تے کھلو رہو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تواڈیاں لونڈیاں ہیں، اس لونڈی نال تسا گزارا کر لیو۔ لونڈیاں ہوندیاں ہن بھی جداں جہاد ہویا کفر و اسلام دا تو کافراں دیاں عورتاں جڑیاں قید ہو ویندیاں ہن انہاں نوں لونڈیاں آکھیا ویندا ہے۔ اج کل کچھ ایو جہے ہن وہ جیاں گھر دیاں نوکرانیاں نہیں ہوندیاں، لوگ انہاں نوں ہی لونڈیاں بڑائی وداؤں۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، وآتوا النساء صدقاتہن نحلۃ، جڑیاں عورتاں نال تہاڈا نکاح ہوندا ہے انہاں نوں تسا خوش ہو کے انہاں دا حق مہر بھی ادا کیتا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر اس حق مہر دے وچوں خوش ہو کے او عورت کوئی چیز چھوڑ دیندی ہے خاوند نوں، مثلاً 10,000 آئی اس حق مہر دے دیتا ہے، عورت نے اپنی مرضی نال آکھیا بھئی اے تو 10,000 رکھ لے یا 5,000 رکھ لے، اے میاں تو اپنی ضرورت استعمال کر سکدا ہے، فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا، مزے نال کھاؤ پیو، او تواڈے اتے حلال ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَہَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اولاد ہے معصوم بچے ہیں انہاں نوں اجاں اچھے برے دی نفع گھاٹے دا پتہ کوئی نہیں تے تساں انہاں نوں بلا کفالت نہ چھوڑ دیو بھی یہ آپے جانن تے انہاں دا کم جانے، آپ اپنا مال سنبھال سن۔ اللہ فرماندا ہے ایسا بھی نہ کرو، کیونکہ جڑا رزق اللہ کریم نے
انہوں نے دیتا ہے، یہ انہوں دے واسطے سبب گزران اللہ نے بنایا۔ تساں انہوں دی کفالت کرو، انہوں دے خرچے وچوں، انہوں دی یعنی مال و دولت دے وچوں انہوں نے کپڑے پہناؤ، اور نال نال انہوں دی اصلاح بھی کرو۔ قولوا لہم قولا معروفا، اچھے طریقے نال انہوں نے سمجھاؤ بھئی یہ تہاڈا اپنا مال ہے، یہ فلاں فلاں تہاڈے مال دے مخالف ہیں، لہذا سوچ سمجھ کے زندگی گزارو۔ انہوں نے اچھے برے دی تمیز بھی سکھاؤ۔ پھر جداں وہ اس عمر تے پہنچ جاویں، بالغ ہو جاویں، تو پھر انہوں دا امتحان لو۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، جدوں بالغ ہو جاویں تو پھر انہوں دی آزمائش کرو، امتحان لو کہ واقعتاً جڑی اساں انہوں دی تربیت کیتی ہے، انہوں نے اس تربیت دا اثر صحیح لیا یا نہیں لیا۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جداں تانوں مکمل طور تے یقین ہو جائے کہ واقعتاً اے ہن بہت بڑے ہوشیار سمجھدار ہو گئے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو انہاں دے اموال نو انہاں نو لٹا دیو۔ ہن تہاڈی او کفالت وچ رہنا ضروری نہیں، ہن وہ سمجھدار ہو گئے، لہذا ہن انہاں دا مال انہاں نو دے دیو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، تساں اتھے بیٹھے ہو، انہاں دی کفالت دا ایک سبب ہے، تو تساں آکھو یار اساں اپنے پورے ٹبر نو بھی نال پالی رکھا ہے، یا پھر اے ہوئے کہ انہاں دے وڈے ہون تو پہلے اساں جتنا کچھ انہاں دے مال چوں کھاونا چاہیے کھا لئیے۔ لا تأکلوها اسرافا، ضرورت تو زیادہ انہاں دے مال نو استعمال نہ کریا ہے، اور تانوں اے جلدی لگی ہوئی ہوئے آئیں یکبرو کہ کدائیں وڈے نہ ہو ونجن تو ود سانو کائیں کھاون دیونا، لہذا اے گناہ بھی نہ کریا ہے۔ بہتر طریقہ تا اے ہے ومن کان غنیًا، کہ اگر کفالت کرنے والا کفیل خود مالدار ہے تو اس نو چاہیے اے ہے کہ یتیماں دے گھروں مڈو کھانا کھاوے ہی نہیں، وہ اپنے گھروں کھا کے تے انہاں دی سرپرستی کرے۔ ومن کان فقیراً، اگر وہ آپ جڑا کفیل ہے غریب آدمی ہے، اس دا گزران اپنا بھی بمشکل ہو رہا ہے، تو انہاں دی اصلاح دی خاطر چونکہ انہاں دی کفالت جو کر رہا ہے تو فلیأکل بالمعروف، تو ضرورت دے مطابق انہاں دے مال چوں کھانا کھاوے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جداں وہ سمجھدار ہو جاویں تے تساں انہاں دا مال انہاں نو واپس لوٹاویں لگو، تو اس وقت بہتر اے ہے کہ تساں کم از کم کچھ گواہ اتھے کھڑے کرو تاکہ کل نو تواڈی کنڈ پچھو تواڈی بدنامی نہ بن جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيب، اور اللہ تعالیٰ کافی حساب کتاب لون والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مرنے والا جڑا آدمی ہے مر گیا ہے، ہن اس دے ترکے دے وچوں مرد واسطے ایک حصہ ہے اور قریبی رشتہ دار لوگاں واسطے بھی، یعنی مرد دا ایک شریعت نے اپنا حصہ مقرر کیتا ہے وراثت وچ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتاں دا اللہ دے قرآن نے ترکہ وراثت دے وچوں حصہ الگ مقرر فرمایا، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے،
ہر ایک نو جو شریعت نے انہاں دا حصہ مقرر کر دیتا ہے انہاں نو وہ ضرور ملنا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ ہوں ایک بندہ گیا مر، ہوں سارے دے سارے ورثا اکٹھے ہوئے بیٹھن بھئی اس ترکے نو اسا تقسیم کرنا ہے۔ جو سارے جو کٹھے ہو گئے ہوں یہ تقسیم یہ تو نہیں ہے بھئی انہیں انگلیاں تے بندہ گن کے تے انہوں نے تقسیم کر کے اس لیے دے چھوڑے، ہر ایک چیز نو جمع کرنا ہے، پھر اس دا مالیت دا حساب لاؤنا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ معاملات چلدیاں کافی لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ کریم فرماندا ہے جدہ تسا اس وجہ تو کٹھے ہوو نا تا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، او جڑا بندہ مویا ہے او دے ترکے دے وچوں ہی خرچہ کر کے تے جڑے آئے بیٹھے نا وراثت دے مستحقین انہاں نو کھانا بھی کھواؤ جا تے قولوا لہم قولا معروفا، انہاں نو آکھیا یار محسوس نہیں کرنا اے چونکہ یتیمہ دا مال ہے اسا تقسیم کرن واسطے آئے بیٹھے ہیں، زیادی تواڈی تکلفات نال خاطر تواضع اسا نہیں کر سکے، جڑا اسا تانوں بکرا کھواونا ہی اسا تانوں آلو کھوا چھوڑے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، تو پھر جڑا ہے بندہ تقسیم کرنے والا اس نو ڈر ہونا چاہیے، دل دے اندر اس چیز دا احساس ہونا چاہیے کہ اگر او فوت ہو ویندا ہے تے او دی اولاد پچھو ہے پئی معصوم ہن، کمزور ہن، بچیاں بچے ہن، تو اس نو اس چیز دا فکر کرنا چاہیے ہے کہ اگر اج میں انہاں نال زیادتی کیتی تو کل میرے اتنے بھی تو موت آ سکتی ہے، میرے بھی معصوم بچے بچیاں ہیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو چاہیے اس آدمی نو ہمیشہ خوف خدا دل وچ رکھے اور زبانی طور تے کسے نو ایذا اور تکلیف نہ دے بلکہ سونی حسن اخلاق والی بات کرے۔ جڑے لوگ یتیماں دے مال کھاندے ہیں ناجائز طریقے نال تو انہیں سمجھو وہ مال نہیں کھا رہا ہے بلکہ ڈھڈ دے اندر جہنم دے انگارے بھرے دے پئے۔ اور ان قریب اس دا انجام اے ہونا ہے کہ اس نو اس جہنم دا بالن بننا پونا ہے۔ اللہ کریم توانو وصیت فرمائیدا ہے، حکم فرماندا ہے توانو تواڈی اولاد دے متعلق مرد دا ایک حصہ ہے مثل حظ الانثیین، یعنی ایک بھائی ہے دو بہناں ہیں تو اس نو ایک حصہ بھرا نو مل سی، دو حصے بہناں نو مل سی۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، یہ مکھیاں صرف میرے اتنے ڈھاندی پئی ہیں جتوں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر دو تو زیادہ ہیں عورتاں، فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، انہاں واسطے تیسرا حصہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ہکا ہے تو او دا اس ترکے چو ادھا حصہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ، جڑا مرنے والا آدمی ہے او دی اولاد کوئی نہیں تو ہن اس دے ترکے وچوں او دے جڑے ماں پیو ہن پے انہاں نو 6واں حصہ مل سی۔
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر مرنے والا آدمی جڑا ہے اس دی اولاد بھی ہے، دیاں پتر بھی ہیں، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ، تو پھر اس دے جڑے پچھو ورثاء ہیں پہ، اگر مرنے والے دی فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، ہاں اگر مرنے والے دی اولاد کوئی نہیں تو اس وقت اس دے جڑے والدین ہیں وارث بن سن، تو اس دی والدہ نو تیسرا حصہ مل سی۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اس دی ایک بہن ہے تو پھر اس دی والدہ نو اور او دے پیو نو بھی یعنی والدین نو 6واں حصہ مل سی، مگر اے حصہ اس وقت تقسیم ہو سی جدہ مرنے والے دی وصیت اور اس دا قرضہ ادا کر دیتا جائے۔ سمجھو ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، او دے سر دے 50,000 قرضہ ہے، یا اس نے اپنی ہی جائیداد یہ وصیت کر کے مویا کہ اے اتنے رقبہ ہے یا اتنا پیسہ ہے، اے مسجد نو دے دیویا یا مدرسے نو دے دیویا یا غریب یتیم مسکین تقسیم کر دیویا، اے وصیت کر کے گیا ہے، تو اللہ فرماندا ہے پہلے اس دا قرضہ اور اس دی وصیت پوری کرو، پچھے جڑا مال بچ سی اس نو تساں تقسیم کر دیو ورثاء دے اندر۔ اے نہیں جو مال اس دا سارا تساں کنج لے جاؤ تے او دا قرضہ انجے او دے سر تے رہ جاوے، پہلے اے چیزاں ادا کرو، پچھے بقیہ جڑا ترکہ ہو سی او دی تقسیم وراثت کر دیو۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تواڈے آباؤ اجداد یعنی ماں پیو تواڈی اولاد، توانوں کوئی معلوم نہیں اس متعلق، کوئی یقین نہیں ہے توانوں کہ توانوں انہاں دے وچوں سب تو زیادہ نفع دیون والا کیڑا ہے۔ اے اللہ کریم نے تواڈے واسطے حصے مقرر فرما دیتے ہیں، اے اللہ کریم نے جڑا فرمایا نا کہ سب تو زیادہ نفع دیون والا کیڑا ہے، مطلب اے ہے کہ چاہے تواڈا نقصان دیون والا ہوئے تے چاہے تانوں نفع دیون والا ہوئے، جڑے حصے میں اللہ نے شریعت وچ مقرر فرما دیتے ہیں انہاں حصیاں دی تقسیم دے اندر کسی قسم دی ڈنڈی مارن دی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالی جانن والا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، ہن تواڈی بیوی فوت ہو گئی ہے، او دی ملکیت چاہی ڈھیر سارا مال، مگر جیڑی بیوی فوت ہوئی ہے اس وچ تواڈی اولاد کوئی نہیں، تو ہن جیڑی بیوی دی ملکیت ہائی مال، اس پورے مال چو اللہ فرماندا ہے لکم نصف، تواڈے واسطے ادھا حصہ جڑا ہے نا، ادھا مال او تواڈے حصے چ آ سکدا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر مرنے والی عورت دی اولاد ہے، دھی پتر ہے، تو پھر اس دے ترکے دے وچ تانوں چوتھا حصہ ملدا ہے۔ ہاں من بعد وصیت یوصین بہا او دین، وصیت اور قرضہ ادا کرنے دے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اسی طرح خاوند فوت ہو گیا ہے تے اس دی اولاد کوئی نہیں، تو پھر تواڈی اس جائیداد دے وچوں اس عورت نو چوتھا حصہ مل سی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر مرنے والے دی اولاد ہے تو وت اماں نو 8واں حصہ مل سی۔
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، کتواں حصہ؟ 8واں۔ مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین، وصیت اور دین قرضہ دیون تے بعد۔ ایک آدمی ایسا ہے جڑا ہے ہی کلالہ، مرد یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ او اخت، یعنی نہ اس دی سوانی ہے تے نہ او دی کو دھی پوتر ہے، او دا بھرا ہے تے بہن ہے، تو ایو جیا اوتر بیچارہ جدا فوت ہو سی تو بہن بھائی نو انہاں دے اس دے مال تے ترک دے وچوں چھٹا چھٹا حصہ مل سی۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر اگر انہاں دو تو زیادہ ہیں پہ وہ رسا تو انہاں دوہاں نو برابر برابر 2/3 مل سی۔ جس وقت او دی وصیت اور قرضہ ادا کر دیتا جائے، غیر مضارن، کسی وارث نو نقصان نہیں دیونا، بے کسی نو تھوڑا دیتا یا کسی نو زیادہ، برابر برابر دی تقسیم کرے ہے۔ یہ اللہ دی طرف وہ حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ جانن والا ہے اور علم والا ہے۔ یہ اللہ دیاں حدہ بیان کردہ ہے، اور جس نے اللہ اور اس نے رسول دی اطاعت کیتی اس نو تو اللہ کریم جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دے سی، اور جس نو جنت دا داخلہ مل گیا ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس نے اللہ اور اس نے رسول دی نافرمانی کیتی اور اللہ دے احکامات اور قوانین تو تجاوز کی تو ایو جائے نو اساں ہمیشہ ہمیشہ جہنم دے اندر داخل کر دے بڑا، اور ایو جائے بد نصیب واسطے بہت بڑا ذلت والا عذاب ہو بڑا۔ ہاں جی، ہن انتہائی تقسیم وراثت، ہن ازدواجی زندگی دے معاملات دی اصلاح دے قانون اللہ بیان فرمایا۔ جیڑی عورت او دے کولو ہو جاوے کوئی بدکاری زنا تے ہے تواڈی او منکوحہ، تو پھر اس الزام نو یا فعل قبیح نو سچ ثابت کرنا ہووے تو 4 گواہ ہووے، تے گواہ بھی مسلمان عاقل بالغ ہووے۔ فَإِن شَاہِدُوا، جداں قاضی فیصلہ یہ سنا دے وے کہ بھئی شہادتاں گزر چکیاں ہیں اور اے جرم ثابت ہو چکا ہے، تو پھر ہوں اگوں اے نہیں اللہ نے فرمایا بھی وہ جو ہوں زانیہ ثابت ہو گئی ہے، وہ کل بدکاری ہو گئی ہے تو اس نو طلاق چا دیو، نہیں، فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اس نو گھر وچ مقید کر دیو حتیٰ کہ ادھتے موت آ جائے، یعنی اس نو لگ دے لیندے عزیز اقارب رشتہ دار والدین انہاں تک ونجن دی اجازت بھی نہ ہو، وہ گھر وچ ہی رہے، اے ہی اس دی سزا ہے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ کریم او دے واسطے کوئی اور رستہ نکالے، یعنی موت آ جائے، یا پھر کوئی ایسا اللہ کریم او دا رستہ کٹدا ہے بھئی اس دی سیرت تے کردار تے ہون لوگاں نو گھر دیاں نو اعتماد آ گیا تو ممکن ہے اللہ کریم او دے واسطے آسانی پیدا کر دے، یعنی گھر والیاں دے دل دماغ نو ذہن نو او دے حق وچ اللہ مطمئن کر دے تو پھر یقینی گل ہے او دے واسطے آسانیاں پیدا ہوئے سے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما،
اسی طرح دو لڑکے مرد وہ آپس دے اندر بدفعلی کردے ہیں، یا عورت بدفعلی کرے دی ہے، لواطت اگے تو ہے نا زنا، لواطت والا جرم کیتا ہے نے تو فآذوہما، انہوں نے سخت تکلیف سزا دیو۔ ہاں جدہ انہوں نے اذیت مل جاوے تے پھر تابا و اصلاحا، پھر توبہ کریں اور آئندہ واسطے اپنی اصلاح بھی رکھیں۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر انہاں تو اعراض کرو، پھر انہاں نو کسی قسم دی ملامت نہ کرو۔ ایک بندہ توبہ کر لیندا ہے، اپنی اصلاح بھی کر لیندا ہے، تو پھر بار بار اس نو وہ پہلے کیتے ہوئے گناہاں دی تان نہیں دیونا چاہیے اس نو۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، البتہ توبہ اللہ کریم نے یہ جڑی فرمائی ہے، یہ تساں لوگاں واسطے اللہ پاک نے بہت بڑی آسانی دا قانون بیان فرمایا ہے۔ جڑے لوگ بڑے گناہاں دا ارتکاب کر باندے ہیں، نہ دانستہ طور تے بجہالتن، اپنی حماقت دی وجہ تو یا لا علمی دی وجہ تو، اور پھر فوراً یتوبون من قریب، فوراً پچھتاوا آندا نے تے اللہ دے دربار اگے توبہ چا کریندے ہیں، ایہو جائے لوگاں دی اللہ فوری توبہ قبول فرما لیندا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالی ہے تواڈے دلاں دی حقیقت نو بھی جانن والا اور بہت بڑا حکمت والی ذات ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جڑے بار بار گناہاں دا ارتکاب کردے ہیں انہاں دی کوئی توبہ نہیں، حتیٰ کہ اذا حضر احدہم الموت، کہ پھر جدہ مرن دا ٹائم آندا ہے، سکرات دے عالم وچ پیا ہوندا ہے، اس وقت آکھے انی تبت الآن، ہن میں توبہ کردا، میں معافیاں منگدا ساریاں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، انہاں دی کوئی توبہ نہیں جڑے حالت کفر دے اندر مردے پے ہوتے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ جو لوگاں واسطے اللہ کریم نے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اے ایماندارو، یہ تواڈے واسطے نہیں حلال کہ تسا بطور وراثت دے مجبور کر کے تسا عورتاں نو اپنے کول رکھو۔ لا تعذلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور اے بھی تواڈے واسطے حلال نہیں ہے کہ تسا عورتاں نو اس صورت دے اندر اپنے عقد اور نکاح دے اندر پابند کر کے رکھی رکھو کہ جے میں اس نو طلاق دیواں تا کافی رقبہ میرے ہاتھ چوں نکل وینا، کیونکہ وہ ہے نا بڑی مالدار، رکھی اس وجہ تو پہ ہے بے تاکہ مال بچ جائے۔ دوسرے نمبر تے اے ہے بھئی تسا اس نو تنگ اس وجہ تو کر دے ہو بھئی جیڑا میں اس نو کروڑاں دی کوٹھی حق مہر چ لکھ کے دیتی آئی، اے تنگ کرے سا تو آپے مینوں واپس کر دے سی۔
اس صورت دے اندر اگر تساں انہاں بیچاریاں نو اپنے گھر اذیت دتی رکھو، تنگ کیتی رکھو تے انہاں دے نال ازدواجی زندگی معاملات ادا نہ کرو، تو پھر اللہ فرماندا لا یحل لکم، اے کام تواڈے واسطے حلال نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت دے اندر تسا عورت نو اپنے گھر پابند کر کے رکھ سکدے ہو، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، پھر اگر ایہو جیا گناہ کر دی ہے تو اس وقت تسا انہوں اے آکھ سکدے ہو کہ جڑا مال میرا ہے پیا وہ من دے دے تو میں تینوں طلاق دینا، تو جا سکدی، یعنی پھر گنجائش ہے۔ مگر جے او تواڈے نال زندگی بھی اچھی گزار رہی ہے، زیادتی بھی نہیں کر رہی، تواڈی خدمت دے اندر، تواڈی عزت دے اندر وہ کسی قسم دی خیانت نہیں کر رہی، تو پھر اس نو بے جا تنگ کرنا اے مسلمان واسطے جائز نہیں ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، انہاں بیچاریاں نال بڑے اچھے طریقے نال با اخلاق انداز نال زندگی بسر کرو۔ تے بعضے انج بھی ہوندا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر انہاں تو تواڈا دل گیا بھری، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تے اے صرف تو اپنی طبیعت دے مطابق آدا پیا جو ہونے من چنگی نہیں لگدی، اے ذہن چ رکھ بھئی ہو سکدا ہے جیڑی شاید تینوں اچھی نہ پئی لگدی ہووے تے اللہ اس چ تیرے واسطے خیر کثیر رکھی ہوئے۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے طبی طور تے نفرت اور کراہت نو استعمال تو کیتا ہے، مگر جڑی تیرے نال زندگی گزار رہی ہے اس دے حسن اخلاق دا تو خیال، اس دی حسن سیرت دا تو خیال نہیں کیتا۔ یعنی تیری گھر والی طبی طور تے سیرت دے لحاظ نال، صورت دے لحاظ نال اچھی ہے، مومنہ ہے، مخلصہ ہے، مگر تیری طبیعت نو اچھی نہیں لگدی، تیرا دل بھری گیا ہے، تو اللہ فرماندا اپنی طبیعت دی چاہت دے مطابق اس نو تو فارغ نہ کر، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ کریم اس سے عورت چی تیرے واسطے خیر و برکت رکھی ہوئے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مکان زوجن، ہاں اگر تو ایک عورت دے بدلے دے اندر دوئی عورت لے آونا چاہتا ہے تو تائیں لے آونا چاہتا ہے بھئی اس نو اگلی نو طلاق دیندا ہے بھئی میں ہن اس نو فارغ کراں تے میں دوئی لے آواں۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو پہلی نو تو بڑا دیتا ہے مال، بڑا پیسہ ٹکا دیتا ہے، شوکہ دی جو کیتی آئی ہے، تو ہوڑ جے اس نو فارغ کرنا چاہنا ہے تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، جڑا کوئی دیتا ہے یا اس سے جو تینوں ایک ٹکا ہی نہیں مل سکتا۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جس وقت ویدا ہے بھئی اتھو تو مینوں کاش نہیں ڈہیں دی، اس وقت اس گندی عادت اور فطرت تے اتر آندا ہے کہ او دوتے بہت بڑے بہتان اور بڑے بڑے الزامات بدکاری دے لگائندہ ہے جو کسے طریقے نال میں انہوں بدنام کر چھو۔ اللہ فرماندا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تینوں شرم نہیں آندی کہ تو ہون اسے دوتے الزامات لگا رہے ہیں تے کوشش تیری یہ ہے جو میں اپنا دتو ہویا حق میرے دے کول واپس لے لواں، تینوں حیا نہیں آندا بے ہون توڑی تسا ایک دوسرے دے اکٹھے نہیں رہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس بیچاری نے تیرے نال عہد و پیمان کتنے مضبوط کیتے ہیں۔
مگر تینوں شرم و حیا نہیں آ رہا وہ زندگی برباد کرن دی خاطر اور مال دتو یا واپس لون دی خاطر وہ زندگی نو برباد کر رہے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ ہن اللہ کریم وہ رشتے بیان پیا کردا ہے جنہ رشتیاں نال مسلمان آدمی نکاح کر نہیں سکدا، جڑے رشتے اللہ نے حرام کر دیتے۔ تساں نکاح نہیں کر سکدے اس عورت نال جڑی عورت نال تواڈے پیو نکاح کیتا ہے۔ ہاں دور جاہلیت دے اندر جو گزر گیا سو گزر گیا، الا ما قد سلف، کیونکہ جس نال تواڈے باپ نے نکاح کیتا ہے، سمجھو بابا جی اور نے نکاح جو کیتا اس چوں دی اولاد ہوئی، اس دوئی شادی کیتی اس چوں اولاد کوئی نہیں۔ ہن ساڈے پیو نے وہ جڑی دوئی کیتی سو انہوں دے چھوڑی طلاق، تے جڑی وہ دی اولاد جو کوئی پترے وہ نظر رکھی کھلوتا بھی سونی تے وڈی آئی تے بابے اس نے طلاق چ دیتی ہے۔ تو اس واسطے اللہ فرماندا ہے جن دے نال تواڈے پیو نکاح کیتا ہے او عورت نال تواڈا نکاح کسے صورت وچ نہیں ہو سکتا۔ بس جڑا مزہ چاونا ہی تواڈے پیو چاہ لیا، تواڈے تے حرام ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، بے شک بہت بڑی بے حیائی ہے اور نفرت والا کام ہے اور بہت برا کام ہے۔ دیکھو نا کتنے لفظ بولیں، فاحشہ، مقتا، ساء سبیلا، بے حیائی ہے، بڑی نفرت والی گل ہے اور بہت ہی غلیظ رستہ ہے کام۔ حرمت علیکم امہاتکم، اللہ نے تواڈے اتے حرام کر دیتا ہے تواڈیاں ماواں نو، تواڈیاں بیٹیاں، واخواتکم، اور تواڈیاں بہناں، تواڈیاں پھپھیاں، تواڈیاں ماسیاں، تواڈیاں بھتیجیاں، تواڈیاں بھانجیاں، اور او ماواں جنہاں دا تسا دودھ پیتا ہے، اور او تواڈیاں بہناں جنہاں تواڈے نال اکٹھے دودھ پیتا ہے، رضائی بہناں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تے تواڈیاں سسوں، تواڈیاں عورتاں دیاں جڑیاں ماواں ہو سن وہ تواڈی سس ہی ہو سی نا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور او جڑیاں تواڈی گود وچ پلن والیاں ہن، تواڈی پرورش، تواڈی کفالت وچ ربیبہ، سمجھو ایک بندے نے ایک عورت نال نکاح کیتا ہے مگر اس دی بچی بھی ہے، ہن اس بھی تو جن نال نکاح کریں دی پئی ہے تو بچی بھی تو اسے زیر کفالت وچ ہونا، سمجھ رہے ہو؟ تو جیڑا بندے نے نکاح کیتا اس عورت نال تو کل نو تو آخر بچی جوان بھی تو ہونا ہے۔ متا تیرے دل دے اندر شیطان وڑ جائے تے تو آکھے جو بھئی ہوں میں ایدی ماں نو طلاق دے کے تے ایدے نال نکاح کرا، اللہ فرماندا ہے او بھی بچی جڑی ہے تیری بمنزل بیٹی دے ہے، او دے نال بھی تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اے ہے کہ عورت ہے اس دی بیٹی ہے مگر تو او دی ماں نال نکاح نہیں کیتا، او دی بیٹی جڑی او جوان ہوئی سو اسے نال پیا کریندا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، مگر اس بچی نال نکاح دی حرمت دا سبب اے ہے کہ پہلے اس میاں نے نکاح او دی ماں نال کیتا۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جیڑیاں ہیں نا تواڈیاں نوواں
ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਲਬ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਪੁੱਤਰ, یعنی اپنے نسبی اصلی اس دی اولاد ہے، پتر ہے، پتر نے اپنی بیگم نو دے دیتی طلاق، ہن سہرے اوراں دا دل کر پوے جو میں ہی کر لواں اودے نال نکاح، تے اس دے نال یعنی اپنی نو نال سہرے دا نکاح بھی حرام ہے۔ ہاں ایک ہوندا منہ بولیا پتر، جویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا متبنہ بیٹا حضرت زید آئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہاں دا نکاح چونکہ حضرت زینب نال ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہن کہ اس طلاق دے دیتی ہے تے زید میرا منہ بولیا بیٹا ہے، تے میں ہن اگر زینب نال نکاح کراں تے لوگ آکھن ویکھو بھائی محمد اپنی نو نال پر نہیں پے، تو اس واسطے قرآن نے شرط لگائی ہے اصلابکم، جڑا تہاڈا خونی بیٹا ہوئے، منہ بولیا نا، منہ بولیا جڑا ہے پہ تو منہ بولے ہی ہے، تو اگوں نو بھی تو منہ بولی ہونی ہے نا۔ تو جڑی حقیقت رب دے قرآن نے جڑے رشتے خون دے بنائے ہیں وہ اس وجہ تو اللہ کریم نے ظاہر کر دیتا ہے رشتے اوے ہیں جڑے میں بنائے، باقی منہ نال بول کے باویں تساں کچھ رشتے بناؤ۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور دو بھیڑاں با یک وقت ایک خاوند دے عقد دے اندر لے آونا بھی حرام ہے، با یک وقت، ہاں انج ہوئے ایک بھیڑ نال نکاح ہویا ہے وہ مر گئی، او دی دوئی بھیڑ نال کر لو، وہی مر گئی او دی تری نال کر لو، انج بھاویں ساریاں اٹیر لیو مگر او دے مرنا اے شرط ہے، یا اس نو طلاق دیونا اے شرط ہے، ان طلاق دیو تاں او دی دوئی بہن نال شادی ہو سکتی۔ با یک وقت دو بہنا ایک خاوند ایک میاں دے عقد اور نکاح وچ نہیں آ سکدیاں، حرام ہے، الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے جہالت دے دور وچ گزر چکا سو گزر چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد ووارثہ ابواہ، یہ کتنے آ گیا ہے جی؟ یہ وقت غلط آ گیا، ہاں اتنے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جڑیاں شادی شدہ پاک دامن عورتاں ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر او جڑیاں لونڈیاں ہیں اللہ کریم نے کتاب اللہ علیکم او تواڈے واسطے حلال فرمائی ہیں، تو جڑے پیچھے میں اللہ نے رشتے بیان فرمائے ہیں نا، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، انہ تو علاوہ ہر رشتہ تواڈے واسطے حلال ہے، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ تساں ایک تو اے ہے کہ جداں بھی نکاح کرو پہلی شرط یہ ہے کہ تہاڈا پاک مال حلال حق مہر دا ادا کرو، دوسری شرط محسنین، او دے نال ہمیشہ زندگی بسر کرنے دے ارادے نال نکاح کرو، غیر مصافحین، تے چوری چھپے زنا دا ارادہ بھی نہ ہوئے، ایک
دوسرے نمبر تے اس نیت نال نکاح نہ کریا ہے بے چلو 2-4 دیہڑے ورت کے تے وات اس نو طلاق دے دیسا. یہ شریعت نے قید لگائی ہے، ایک حق مہر دیو، دوسرا اس نال نکاح کرو اس شرط اور نیت تے کہ محسنین میں اس نو ہمیشہ اپنے نال زندگی بسر کرنی. اے ہے نکاح دے شرائط. سمجھ آندی پئی نے؟ تے جڑے ہن حلالہ کڈیندے انہاں دی تے نیت ہی ہوندی ہے بس رات کڈنی تے سویرے تو اے متع ہے. اے قرآن پاک دی سری آیت جڑی ہے اے متع دی حرمت دا خود اللہ دے قرآن نے اعلان کر دیتا ہے. اس واسطے ایک گل ذہن وچ رکھو، بھاویں بڑی تو بڑی معتبر کتاباں دے اندر روایات یا احادیث دے نام تو تانوں چیزاں مل جاویں، مواد مل جاوے، اقوال مل جاویں، فلاں موقع دے فلاں جہاد دے موقع تے متع جائز ہو گیا تے پچھے وقت حرمت دا اعلان ہویا، فلاں ہویا فلاں ہویا. تساں سن چکے ہو اے جتنے رشتے بیان کیتے اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف، جو پہلے ہو چکا ہے دور جہالت دے وچ ہو چکا ہے. ہن میرے پیغمبر دی شریعت وچ یہ کام نہیں ہو سکدا. تو جہالت دے دور دے وچ اگر کوئی متع کریندا رہا ہے تو وہ ہن دین اسلام واسطے حجت نہیں بن سکدا. اس واسطے جداں شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور شروع ہویا ہے، اس دے اندر رسومات جہالت، رسومات جاہلیہ نو آ کے اللہ دے پیغمبر نے مٹایا. اس واسطے جتنی بھی تانوں کوئی دلیلاں دے دے وے انہوں نے کہا سب جھوٹ ہے، سب بکواس ہے. اللہ دے قرآن نے جدہ ایک قید لگا دیتی ہے نکاح واسطے کہ تہاڈی پہلی شرط اے ہوئے کہ محسنین میں اس نال زندگی گزارنی ہے، غیر مصافحین میں صرف او دے نال اپنی خواہشات مٹاونیاں نہیں ہیں. تے متع دے وچ تے سوا خواہش دے اور کیا ہوتا ہے؟ وہ وقتی ہوندا ہے نا. متع دا معنی ہی ہوندا ہے وقتی طور تے نفع اٹھاؤ تے اگے ٹر جاؤ. اور یہ جڑے حرامہ کام کریندے بیٹھے ہیں تے نہ حلالہ دیندے نے، زنا کر رہے ہیں، متع کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آندی بے اگر اے متع اور کوئی دوسری جماعت والا کرے تو کافر، جو بندی کریں تو انہاں دے واسطے حلالہ، دعا کوئی کرے تو متع ہے، اے کریں تو حلالہ ہے. تو بہرحال اللہ دے قرآن دی اس نص دے مطابق کوئی بھی یہ کام کردا ہے اس زنا کردا ہے اور اس دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. ہاں تساں جس وقت جاؤ میاں بیوی دی مجامعت مباشرت دا موقع ہوئے تو پھر تساں انہاں دا فریضہ یعنی انہاں دا حق مہر اپنیاں انہاں ازواج نو ادا کرو. ہاں جس وقت تساں انہاں دی تلی تے انہاں دا حق مہر رکھ دیو تو پھر وہ تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، تساں میاں بیوی آپس دے اندر رضا مند ہو کے اگر وہ تینوں حق مہر چو کوئی شے دے چھڑے دیے تے تو لے لویں تو لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت. ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو آدمی طاقت نہیں رکھدا، سمجھو یہ ہن دوسری دلیل حرمت متع دی.
ایک بندہ ہے وہ استطاعت نہیں پہ رکھدا مالی طور تے، چونکہ پہلے بھی آئی نا ان تبتغوا باموالکم، اون تو ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک ہے، مگر اس دی مالی استطاعت کوئی نہیں، یا پھر خاندانی طور تے لوگ آتے ہیں یار اے گھوڑا جیا بندہ ایسا اس نو نہ دیں، کسی وجہ تو بھی نہیں دیں، وہ ہن استطاعت نہیں رکھدا، تو اللہ فرماندا ہے کہ اگر اس نو اعلیٰ خاندان چ نہیں نہ ملدی تو او دا یہ مطلب نہیں جو ہن وقتی طور تے کم ٹپاونا شروع کر دے، این کے حل محسنات، کوئی متلقہ کوئی بیوہ ایو جی اللہ بلائے وہ نال نکاح کر لے، باقرہ دے تا پھر کوئی تھوڑے جے خواہشات کچھ ہور ہو دیا نا، جڑی متلقہ یا بیوہ ہوئے تو او پھر اس کی سوچ تھوڑی جی تبدیل ہوتی ہے کہ میں گزارا کرنا ہے، وقت گزارنا ہے اپنا، میں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو مطلب کیا ہے، اللہ نے پھر بھی اگر اتنی حالت مجبوری دے اندر ہوئے، طاقت نہ رکھدا پہ ہوئے، پھر بھی اللہ نے کیا فرمایا، ین کے حل محسنات المؤمنات، پھر بھی کیا کرے، نکاح کرے، زندگی گزارن دا ارادے نال نکاح کرے۔ یہ انج دی بھی نہیں ملدی آزاد خاندان دی تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، پھر کوئی نوجوان لونڈی نال نکاح کر لے، سمجھ رہے ہو، اتھے آئی آزاد عورت، آزاد خاندان دی، تو اللہ آکھیا وہ کسے متلقہ بیوہ نال کر لے، شادی شدہ، تے اتھے ہن چونکہ لونڈی ہے، آزاد تو ہے نہیں، تو اس واسطے اللہ فرماندا ہے بھئی لونڈی جڑی ہے وہ کسے نوجوان نال تو نکاح کر لے، مگر او لونڈی بھی مشرکات نہ ہوئے، فتیاتکم المؤمنات، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ کریم یار گل ہے من پتا بھی اس لونڈی دا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا پرنیوان والے دا ایمان زیادہ مضبوط ہے، ساڈے نزدیک تا عزت تے قدر ہے ایمان دی، بعضکم من بعض، تسا ہو تو ایک جیسے ہی ہکو کو جو، لہذا فنکحوہن باذن اہلہن، اگر لونڈی نال نکاح کرنا ہوئے تو او دے مالک دی اجازت دا ہونا ضروری ہے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، انہاں نو بھی انہاں دا حق مہر دیو، تے محصنات غیر مصافحات، ہن او بھی تواڈے نال نکاح اس صورت وچ کرن کہ اسا ساری زندگی انہاں نال گزارا کرنا ہے، او بھی اس نیت وچ نہ ونجن بھئی چلو اسا جھانسا دے کے ایک رات گزارا کر کے تے وات انہاں دا سامان لوٹ پٹ کے نکل ویسا ہے، ایک ولا متخذات اخدان، تے چوری چھپے یاری لاون والیاں بھی، او جویں آدھے ہو ہاتھ کار وال تے دل، نکاح ادے ہوئے تے اڑی ہوئی کہیں اور پاسے ہوئے، ایسا بھی نہ ہوئے، فَإِذَا احصن فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر کسی قسم دی غلط کاری وہ کول ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے نصف ما علی المحسنات، جڑا تسا آزاد عورتاں نو حق مہر دیونا ہا، تسا اس دا ادھ حق مہر دیو اس لونڈی نو، ذالکا لمن
خشی العنت منکم، اے بہرحال جڑا تانوں لونڈیاں نال نکاح کرنے دا یا او متعلقہ تے بیوہ عورت نال نکاح کرنے دا میں اللہ نے جڑا حکم فرمایا ہے اس وجہ تو فرمایا جو مینوں نظر آیا کہ اے شودا کدیں زیادہ مشکل وچ نہ پایا جاوے، انہوں اس چیز دا خطرہ ہے کہ اے بندہ کدیں زنا دے اندر مبتلا نہ ہو جاوے۔ ویسے وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تسا کرو آنا صبر تو خیر لکم، تو اللہ کریم ضرور تواڈے واسطے کو بہتر سبیل کڈ دیندا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنی احکام اور قوانین جڑے مصلحت دے ہن وہ تواڈے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے اور تواڈی رہنمائی فرماونا چاہتا ہے۔ جو پہلے واقعات گزرے ہن تواڈے تو پہلے لوگاں دے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کریم تواڈے اُتے اپنی رحمت نو متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاندا ہے، حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ تواڈے اُتے ہمیشہ رب دی رحمت رہے، تے جڑے نفسانی خواہشات دے مالک ہن وہ یہ چاہتے ہن کہ یہ کسے نہ کسے طریقے نال دین دے بڑے نقصان دے وچ ڈھہ جاویں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تواڈے اُتے ہمیشہ تخفیف رہے، میں اللہ دے احکامات دا وزن تواڈے اُتے نہ پوے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، چونکہ انسان ہویا جو بہت ہی ہمت اور جسم دے لحاظ نال کمزور۔ اے ایماندارو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگاں دا مال جڑا ہے نا غلط طریقے نال، ناجائز طریقے نال، حرام طریقے نال مت ہڑپ کرو۔ کیویں؟ سامنے وکھایا جی اے ویکھو جی اے آمدن ہے تے اے خرچہ ہے، تے وچوں ڈنڈی مار کے کھادی رکھے۔ تو ایسے بزنس دے وچوں اللہ کریم اپنی برکت اٹھا لیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے تواڈے واسطے حرام ہے، ہاں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اگر باہمی طور تے اپنی رضامندگی نال دو بزنس مین اکٹھا پارٹنرشپ بنا دی تو اکٹھا کاروبار جو کر رہے تو ایک دوسرے دی رضامندگی نال اگر اس بزنس دے وچوں کوئی اپنا خرچہ کر لیندے تو ایک دوسرے نو کسے تے اعتراض نہ ہوئے تو وقت اللہ فرماندا کوئی حرج نہیں، تسا کھا سکدے ہو۔ لا تقتلوا انفسکم، ناجائز طریقے نال مال مت کٹھا کرو، تے دوسرا یہ ہے کہ اپنے مال دے اندر تصرف مت کرو، یعنی اپنے آپ نو ہلاک کرے سو، اپنے آپ نو ہلاک نہ کرو، یعنی جائز طریقے دے مطابق اپنے مال نو خرچ کیتا کرو، ناجائز طریقہ اور ضرورت تو زیادہ مال نو خرچ کرنا انجے سمجھو بندہ اپنی تباہی دے اسباب خود پیدا کر لیتا۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تواڈے اتے بہت بڑی مہربانی کریندا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، تو جیڑا آدمی یہ کام کردا ہے حد تو تجاوز کردا ہے، ظلم زیادتی کردا ہے، فسوف نصلیہ نارا، تو پھر جو ہی مرسی تو اسا انہوں سیدھا جہنم میں داخل کرنا، اور اے فیصلہ کرنا یہ اللہ دتے بہت بڑا آسان ہے۔
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تساں شرک، کفر اور بدعات دی ہر قسم دی اس قسم دے گناہ کبیرہ تو ونجو تساں بچ، تجتنبو کر لو اجتناب، کبائرہ کبیرہ گناہاں کولو، شرک، کفر، زنا یا رسومات و بدعات، جو بھی کفر و شرک دی انواع ہیں انہاں تو کر لو تسا اجتناب، تا پھر نکفر عنکم سیئاتکم، تواڈے چھوٹے گناہ میں اللہ خود معاف فرما دے سا، وندخلکم مدخلا کریما، اور اللہ کریم تانوں ایسی جگہ دے اتے داخلہ نصیب فرمائے سی جڑا بہت بڑا معزز تے تکریم والا ہو سی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ فرماندا ہے تے اس دا حسد نہ کیتا کرو، ہوس نہ اپنے اندر بھری کرو کہ کسے نو جو اللہ کریم کسے دوتے فضیلت دے دے وے تو تساں گھر بیٹھے سڑدے 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 کولے نہ ہو گئے کرو۔ یہ کسے نو فضیلت عزت دیونا اے میں اللہ دے اختیار ہے، کسے نو مال دی دے دیندا ہے، کسے نو علم دی دے دیندا ہے، کسے نو کوئی فضیلت دے دیندا ہے، کوئی نہ کوئی امتیاز اللہ کسے جی پیدا کر دے وے تو اس نو ویکھ کے تے سڑدے نہ رہ گئے کرو، کیونکہ ایک دوسرے دوتے درجات دے لحاظ نال فضیلت میں اللہ دیندا ہونا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد اگر کوئی کمائی کردا ہے جو اس نے اپنی ایمانی قوت اور عملی قوت نال جو اس محنت کیتی ہے تو اس نو درجہ اس دے اپنے عملاں دی کمائی دا ملنا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، اور عورتاں نو بھی انہاں دے اپنے عمل دا حصہ ملنا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، ہمیشہ تساں اللہ دے فضل دے طلبگار رہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ کائنات دا علم رکھدا ہے۔ اے ہن جڑا اللہ کریم نے مرد و عورت دا الگ الگ ذکر فرمایا ہے تے اے مسئلہ سمجھایا ہے، میاں بیوی ہیں، خامد بہت بڑا نیک آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، با عمل آدمی ہے، گھر والی اودی جڑی ہے مومنہ تو ہے مگر اتنا اہتمام عمل دا او نہیں کر دی جتنا خامد کریں دا۔ تو اے مطلب نہیں جو گھر والی جو چنگے عمل نہ کرے تے گھر والے دے چنگے عملاں دی وجہ تو اللہ اس نو وہ درجہ دے دے سی۔ درجہ ہر کسے نو اپنی محنت دے مطابق ملنا ہے، اور اس دی مثال اللہ نے خود فرما دیتی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ہن او دو پیغمبراں تے گھر والیاں کافراں، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر وہ دوویں سیدھیاں جہنم وچ گئی۔ یعنی مرد ہے اس نو اپنے کمائی دا صلہ ملنا ہے، عورت ہے تو اس نو اپنی محنت دا نتیجہ ملنا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک دا اساں مقرر فرما دیتا ہے او دے ورثاء واسطے جو کچھ اس دے والدین یا قریبی رشتہ دار فوت ہو جاویں تو انہاں دے حصے اسا پہلے مقرر فرما دیتے ہیں۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم،
ہاں او جس چیز دی اس نے تاکید کیتی ہائی تو اس دے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اس دا حصہ مقرر بندا ہے او اس نو دینی لحاظ نال خیال رکھ دیو یا او دا حصہ ضرور ادا کرو۔ بے شک اللہ تعالی ہر ایک چیز نو اپنی نظر وچ رکھن والا ہے، البتہ جڑے مرد ہیں نا بنسبت عورتاں دے وہ زیادہ ایک قوت رکھتے ہیں، قوامون بلکہ باحیثیت حاکم دے ہوندے اپنی عورتاں دے۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے انہاں نوں فضیلت نصیب فرمائی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری بات یہ ہے کہ اے نان نفقہ خرچ اخراجات بھی اسے بیچارے مرد دے ذمے ہوندے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، اور نیک صالحہ عورتاں جڑیاں ہوندیاں ہیں وہ بڑیاں فرما بردار ہوندیاں ہیں اور خاوند دے کنڈ پچھو بھی اپنی عزت نو محفوظ رکھن والیاں ہوندیاں ہیں، بما حافظ اللہ، جیسا کہ اللہ کریم نے عزت اپنی نو محفوظ رکھن دا حکم فرمایا، تو جنہاں نو اللہ کریم حفاظت دی توفیق نصیب فرما دیندا ہے وہ یقیناً بھاویں جنگل وچ ہی ہوون تاں وی اپنی عزت نو داغدار نہیں ہون دیندی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، ہاں جڑیاں ہوون تھوڑی جیاں تیز ترار تے خطرہ ہوئے تانوں کہ اے ساڈی عزت اور خدمت دے اندر کمی کر رہی ہیں، یعنی اچھی طرح گھر دا خیال نہیں رکھ دیاں، تو سب تو پہلے فَعِظُوهُنَّ، انہاں نو زبان نال بٹھا کے سمجھاؤ۔ بکرم والی گل ہے، اے میں اتنا خرچہ کیتا ہے، میرا گھر بار ہے، سارا کچھ ہے، تے تو مستی دے اندر ودیے، نہ تینوں گھر دا خیال، نہ کسے صفائی دا ستھرائی دا، میں آواں نہ آواں تو کدی میرے کول پانی نہیں پوچھیا تے تو کدی بلایا نہیں، میں عورت لے کے آیا، میں کوئی گدے تو نہیں لے کے آیا بھئی تو میرے کول کوئی حال وال بھی نہ پوچھے۔ انہوں سمجھاؤ، انہوں احساس دیواؤ۔ فَعِظُوهُنَّ، انہوں نصیحت کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، مسلسل سمجھاون دے باوجود اس تے کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں ہی کوئی خیال ہے بس آندا ہے بول چال ساڈا رات نو ہو ویندا ہے، پھر مزید انہوں کسے چیز دا احساس نہیں ہوندا۔ تو پھر اللہ فرماندا وَاهْجُرُوهُنَّ، ایو جئی نالوں انہوں بطور ذہنی سزا دے، روحانی سزا دے، او دے کولو بسترا الگ کر لو، کچھ دیہاڑے انہوں وکھریاں سواؤ، انہوں احساس ہوئے۔ فی المضاجع، یعنی اس نو اپنے نال نہ لیٹن دیو۔ اگر یہ دو سٹیپ ادھے نال گزرے ہیں مگر اس دے اندر تبدیلی وت بھی نہیں ہے۔ ہن وَاضْرِبُوهُنَّ، ہن اینو کو 5-7 دھک ونج تاں اے سدھی ہو سی، اینو 2-4 تھپڑ مار مگر منہ تے نہیں، وہ چہرے تے نہیں مار۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، 2-4 اس نو کھلا پولا، صرف وہ دی اصلاح دی نیت واسطے، بطور سزا دینا بلکہ اس دی اصلاح دی نیت واسطے۔ ہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ،
اگر وہ تہاڈی فرما برداری چ شروع ہو جائے تو فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر تانوں بھی وہ دے خلاف کسی قسم دے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالی بہت بڑی عالی شان والی ذات ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ہن دوسرا پہلو آ گیا، اگر تانوں اس بات دا خطرہ ہووے کہ اس نو میں سارا کچھ سمجھایا ہے، کھلے مارے بستر ہی الگ کیتا ہے، بولنا ہی چھوڑیا ہے، دے نال اینو سمجھایا بھی ہے، مگر پھر بھی اسی طرح شقاق بینہما کام سلجھدا نہیں پیا، الٹا الجھدا پیا ہے، تو پھر انج کرو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک بندہ اس اپنی اہلیت دے گھر چ لے لیو تے ایک بندہ اس میاں صاحب دے گھرانے چ لے لیو، فیصل مقرر کر لو تاکہ یہ دو بندے، دو چار بندے رل کے تے انہاں دی اصلاح کرے۔ دیکھو اللہ دے قرآن نے گھر وساون دی کتنی کوشش دے حکم فرمائے، تے جداں اللہ دے قرآن دے احکامات دے خلاف بندہ کردا ہے پھر چٹکی ہی طلاق دیندا ہے۔ اسے واسطے دیکھ لو بھئی 90% لوگ اسے پریشانی دے اندر مبتلا ہے، جنہاں دا گھر نہیں وسدے پے، طلاقاں تو طلاقاں دپتیاں پیاں۔ او دی وجہ یہ ہے کہ اساں لوگاں نے خدا دے دین دے احکامات نو مذاق سمجھ لیا۔ دیکھو نا ہن اللہ کریم نے ایک دوسرا سٹیپ اپنایا ہے کہ کسے نہ کسے طریقے نال اس جوڑے دے اندر دراڑ نہ پیدا ہو۔ ہن جڑے تساں حکم مقرر کیتے ہیں، فیصلہ دوواں دے فریقین دے بیانات سنن دے بعد جنہاں نے فیصلہ سناونا ہے، اللہ فرماندا ہے ان یریدا اصلاحا، او جڑے تساں اکٹھے ہو کے تے انہاں دا کیس سندے پئے ہو نا، تے جڑا فیصل تساں مقرر کیتے ہیں انہاں دی اصل نیت یہ ہونی چاہیے ہے کہ انہاں دوواں دی اصلاح ہو جائے، کہ ہو جائے اصلاح ہو جائے، تے پھر یوفق اللہ بینہما، یقیناً اللہ کریم انہاں دوواں دے درمیان اتفاق دا موقع ضرور پیدا کر دے، انہاں دوواں نو آپس دے اندر موافقت کرنے دی اللہ توفیق ضرور نصیب فرما دے سی۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی جاننے والا خبردار ہے۔ یہ جڑا اللہ نے فرمایا نا یریدا اصلاحا، اس دے وچ اللہ دیکھو نا اللہ دے ہر لفظ دے اندر لکھاں حکمتاں۔ یہ ہن اللہ نے اصلاح دی نیت دا اس وجہ تو ذکر فرمایا کہ ممکن ہے جڑا فیصل بن کے آیا بیٹھا ہے وہ کداں ہی خود ہی اس عورت دے نال کوئی ڈنڈی نہ مار جائے بے چنگا ہے تو طلاق لے، میں بیٹھا تیرے نال پرنیون واسطے۔ انج بھی تو ہوندے نا جڑے گھر نو پٹن والے ہوندے نے، برباد کرن والے ہوندے، اور تقریباً اج کل ہوندا ہی کچھ پہ چنگی بھلی وسدی سارا کچھ ہوندا ہے، مگر وہ کنڈکٹ تے رابطے کسی ہور نال ہو گئے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے تے اگلے نال اس طلاق لے لے۔ اس واسطے قرآن پاک نے قید لگائی ہے کہ انہاں دا مقصود ہوئے اصلاح کرنا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دی عبادت نو قائم رکھو۔ اتہانا جڑے طریقہ کار ہن ان اس دیواجی زندگی نو آسان کرنے دے اللہ نے فرمایا بھی اودنو نصیحت کرو، اودے نال بستر الگ کرو، ان دو چار کھلا پولا مارو، پھر
انہاں دے وچ کوئی فیصل مقرر کرو، یہ چیزاں جڑیاں ہیں وچ آسن تو یقیناً تواڈے اندر اتفاق پیدا ہوئی سی۔ تو اللہ فرماندا اصل بیماری دی طرف بھی توجہ رکھیا ہے۔ اصل جڑی بیماری پوندی پئی ہے وہ اے ہے کہ اللہ دی عبادت دے اندر سستی نہ کریا ہے۔ ایک اللہ دی عبادت نو قائم رکھو، دوسرا شرک والی لعنت نو گھر وچ نہ وڑن دیویا ہے، اور والدین نال حسن سلوک رکھیا ہے، یتیم اور مساکین ذوی القربہ دے حقوق ادا کریا ہے، تو یقیناً کدی بھی گھر دے اندر بد امنی نہیں پیدا ہو سکتی۔ والجار ذی القربہ، چاہے کوئی قریبی پڑوسی ہمسایا کو جڑا تھوڑا جیا قریبی نال پے ہن، تھوڑے جے فاصلے تے پے ہوندے ہمسائے۔ والجار الجنب، تے کچھ ایہو جہے بالکل قد ملی ہوئی ہوندی ہے۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، جڑے بالکل سفر دے وچ ہوون یا مسافر ہوون، اور او جڑے تواڈے غلام ہن، انہاں نال تساں اے حقوق ادا کرو۔ بے شک اللہ تعالی متکبر اور بہت بڑا اپنے آپ نو وڈا سمجھن والا اور اپنے وجود تے فخر نو سوار کرنے والے ایہو جہے لوگاں نو اللہ کہیں صورت وچ بھی پسند نہیں فرمائیدا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جڑے خود بھی بخیل اور لوگاں نو بھی عملی لحاظ نال قولی لحاظ نال بخل دی ترغیب دیندے، اور جو اللہ نے انہاں دے اتے اپنے فضل و عنایات فرمائیاں ہیں انہاں نو چھپا کے رکھدا ہے۔ تو ایہو جائے بے دین کافر لوگاں واسطے ذلت والا عذاب تیار ہے۔ دیکھیں نا بخل کرنا کیسی لعنت ہے۔ یہ جڑا ہوندا نا بازے بندہ بخل کردا ہے، ہن ایک بندہ بہت بڑا مالدار آدمی ہے، مگر او نہ کدی لوگاں مسلماناں نے اس نو کسے یتیم دی امداد کردیاں ویکھیا ہے، نہ مسکیناں دی، نہ غرباء دی، نہ فقراء دی۔ دوسرے نمبر تے او اپنے وجود نو بھی انج دا پیش کریندا معلوم ہوندا ہے خود پین کے کھاندا ہے۔ تو اس عمل نو ویکھ کے دوئے مسلماناں دے تے اثر بڑا غلط پیدا ہو رہا۔ دوئے مسلمانوں نے آکھنا یار اے بھی تو انجار کریندا پیا تے سانو بھی انج کرنا چاہیدا ہے، بھئی اساں بھی اپنا مال متا کٹھا کریے، کیڑا خدا دے رستے تے دیوان دی ضرورت ہے۔ تو عملی لحاظ نال اے لوگاں دے بھی اے دا اثر برا پیا پوندا ہے۔ تو اس واسطے اللہ نے فرمایا یأمرون الناس بالبخل، لوگاں نو بھی عملی لحاظ نال ترغیب دیندا کہ تساں ہی بخل کیتا کرو۔ تے بعضے ایسے کافر ہوندے جڑے زبان نال ہی بہ کے آدھے چھوڑو یار انہاں طالب علماں نو دیوان دی کیڑی ضرورت ہے، یتیماں مسکین بڑا شو انہاں دیاں بڑیاں گڈیاں چلدیاں ہن، اے بڑے بڑے مالدار ہیں، پہ انجے انہاں نہ ویکھو جو سڑکاں تے بیٹھے ہیں۔ مقصد کے ہوندا ہے کہ اللہ دے رستے تے خرچ کرنے والے نو متنفر کرنا، بھئی ادے نہ کر، بے حیائی تے لگا دے۔ تو ایو جائے بندے بھی اللہ دی نظرہ دے اندر اعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، او لوگ جڑے اپنے مالاں نو خرچ کریندے لوگاں دے دکھلاوے واسطے، اور او اللہ دی توحید تے ایمان بھی نہیں رکھ دے، اور نہ ہی روز جزا تے ایمان رکھ دے۔ ایو جائے
کرتوتاں والے تے ایو جیاں عادتاں والے لوگ شیطان دے سنگی ہوندے ہن، تے جیندا اے سنگی دوست بیلی شیطان ہووے، اس تو وڈا میں اللہ دیاں نظراں دے اندر برا سنگی ہور کوئی نہیں ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا انہاں دے اُتے مصیبت نازل ہون والی آئی، کیڑی انہاں نوں تکلیف ہے اگر اے اللہ دی توحید تے ایمان لے آندے تے روز جزا تے بھی ایمان لے آندے۔ انفقوا مما رزقہم اللہ، تے اخلاص دے نال اللہ دے دتے ہوئے مال نو اللہ دے رستے تے خرچ کرے نا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ کریم بڑا اچھی طرح جاندا ہے کہ کیڑی نیت نال بندہ مال خرچ پیا کریندا ہے۔ بے شک اللہ کریم ایک ذرے دے برابر بھی ظلم زیادتی نہیں کریندا۔ اگر تساں خلوص نیت نال حالت ایمان دے اندر ایک نیکی کرو، تھوڑی چا کرو، یضاعفھا، اللہ کریم اس نو دوہرا کر دیندا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، ایک تا نیکی دا بدلہ بھی دوہرا ملنا ہے، دعا اللہ کریم نے اپنی طرفوں تانوں اجر عظیم بھی نصیب کر دینا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر ایک جماعت دے وڈیرے نو اساں کھڑا کرنا ہے تے میرا سونا محمد الرسول اللہ اساں تینوں بھی اپنی امت دا وڈیرا گواہ بنا کے کھڑا کرنا ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن جنہاں نے کفر نو پسند کیتا ہے تے اللہ دے قرآن نو نا پسند کیتا، جنہاں لوگاں نے دعوت پیغمبر نو ٹھکرایا تے شرک نو پسند کیتا ہے، اللہ دے رسول دی سنت دی نافرمانی کیتی، ایو جائے لوگاں نے قیامت والے دن نے آکھنا ہے لہو تسوا بہم الارض، ہائے کاش اسا زمین دھنس ونجیے تے اتوں ساڑے زمین دے بالکل ستوی ہموار تے برابر ہو جائے، یعنی ساڑا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ فرماندا ہے انہاں دی ہر شے نو اساں اتھے ظاہر کر دینا۔ اے ایماندارو، امور مصلحہ دا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ نشے دی حالت دے اندر نماز دے قریب مت گئے کرو، حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تہاڈا نشہ اتنا ختم ہو جائے کہ تانوں ہر چیز دی حقیقت صاف سمجھ آویں لگ جائے۔ ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل، ہاں تسا ہوو سفر دی حالت دے اندر یا جنبی حالت چ ہو جاؤ تو جب تک حتیٰ تغتسلوا، وضو اپنا غسل نہ کر لو اس وقت تک تسا نماز دے نیڑے نہیں جا سکتے۔ نشے دی حالت جنبی حالت دے اندر
تے اس حالت دے اندر ہوو کہ تساں سفر دے وچ ہوو تے پانی بھی کوئی نہ ہوئے، تو اللہ فرماتا جب تک غسل نہ کر لو اس وقت تک نماز دے نیڑے نہ ونجیا ہے۔ دوسرا، اگر ہو تساں مریض یا سفر وچ ہوو یا پھر تساں قضاء حاجت کیتی ہے یا پھر اپنی اہلیہ محترمہ نال کوئی گپ شپ لگی ہو جئی جڑی غسل دی حد تک اپڑ گئے ہو، فلم تجدوا ماء، تساں پانی تانوں اتھوں نہیں پہ ملدا، ہن کہ کرو؟ تو اے ہے بھی کم از کم فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم ضرور کر لیا کرو، چہرے تے پھیرو، اپنے ہتھاں تے پھیرو، بے شک اللہ تعالی درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ کیا تساں انہاں لوگاں نو نہیں ویکھیا جنہاں نو اساں اپنی کتاب دا کچھ فہم نصیب فرمائی تے انہاں اس اللہ دے دتے ہوئے علم نو بھی گمراہی دے تے خرچ کرنا شروع کر دیتا، اور انہاں دی کوشش ہی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے نال تساں مسلماناں نو بھی گمراہ کر دیتا جائے۔ اس واسطے او مسلمانوں تانوں یہ بظاہر بڑے چنگے لگدے نیک لگدے تے اے معلوم ہوندا بلے بلے انہاں جی عاشق رسول ہی کوئی نہیں، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ کریم سب تو زیادہ بہتر جاندا ہے کہ تہاڈا سجن کون ہے تے دشمن کون ہے، اور تہاڈی نصرت تے امداد تے کار سازی واسطے اکیلا اللہ کافی ہے۔ من الذین ہادو، او جڑے عالم ہن تے اور اس علم نو انہوں نے ضلالت تے غوایت واسطے استعمال کیتا ہے۔ انہاں نامراداں دی گندی سب تو بڑی غلیظ ترین جڑی عادت ہے وہ ہے یحرفون الکلمہ، کہ اللہ دی کتاب دے اندر اے تعریف کریں دے ہیں، اس کلمے نو چاہ کے دوئی جاتے چ رکھنا تے اس نو چاہ کے دوسری تے چ رکھنا، یعنی الفاظ کلمات بھی رب دی کتاب دے تبدیل کر دیندے۔ تو کہ آدن سمینا، بالکل اسد میاں اللہ دی کتاب تے ایمان رکھنا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اسینا، نافرمانی کریں دن، تو وسما غیر مسمعن، تو سونے محمد کریم نو فرمان دن سن ساڈی سنو شالا کدی نہ سننا پوی محمد علیہ اعوذ باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل وچ بیٹھے ہوئے نا اور پیچھے پڑے نے اللہ نے فرمایا کہ جی کوئی تساں گل دوبارہ میرے پیغمبر کو پوچھنی ہوئے نا تو اس وقت رائے نہ کیا کرو بلکہ آ کے کرو انظرنا، تو اے وقت ہن بہ کے وچ آکھے نا اسمع حضرت اے ساڑی تھوڑی جی گل دی طرف توجہ کریا تے اندروں دل وچ کتے کے بھوک دیان غیر مسمع شالا کدی نہ سننا پوی محمد، یعنی اندروں بد دعا کرنی تے بظاہر کے آکھنا اسمع، ساڑی بھی گل نو تھوڑا جیا سنو، وراعنا لیم بالسنتہم، زبان نو مروڑ کے تے آکھنا راعینا وطعنا فی الدین، اور اے ہر وقت اللہ دے دین دتے کوئی نہ کوئی تان و تشریح خرافات بکواسات بکدے ہی راسے، ولو انہم قالوا سمعنا، اے نام مراد جویں اللہ دی کتاب نو جاندے ہن سمجھدے ہن، اگر اے آکھنا اللہ اسا تیری سنی جویں ہے اطاعنا، اسا مردے مروی ساں مگر تیری اطاعت تے فرما برداری چ کمی نہ آون دیساں، واسمع تے وقت آکھنا یا رسول اللہ ہماری طرف متوجہ فرمائیں، یعنی میرے پیغمبر دی عزت تے ادب تے احترام کر دے،
بجائے میرے پیغمبر دی احانت تے گستاخی تے بے ادبی کرنے دا جرم کرنا، اس دی بجائے اے اگر میرے پیغمبر دی عزت تے قدر کرے نا تو لکان خیر لہم و اقوی، یہ بہت بڑا ستھرا اور سدھا موقع انہاں نو مل جاونا آئی، اور اللہ کریم ولو انہاں دے واسطے بہت بڑی خیر و برکت ہونی ہے۔ مگر اس چنگے کام والے پاسے کیوں نہیں آندے؟ اس دی وجہ اے ہے لعنہم اللہ بکفر، انہاں دے اندر چونکہ کفر ایسا دھنس چکا ہے کہ اے انہاں دے اتے ہمیشہ اللہ دی لعنت وسدی رہ گئی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، مگر اس گل دے اتے یقین اور ایمان اکثر تھوڑے ہی رکھ دیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل، او اہل کتاب ایمان لے آؤ میں اللہ دی اس کتاب قرآن پاک تے جڑی تواڈیاں کتاباں دی بھی وہ تصدیق کرے دیے۔ ہن اللہ کریم نے بڑا سخت حکم فرمایا، من قبل ان نطمس وجوہا، تانوں بڑا سمجھایا تو سب بندے دے پھل نہیں بنے، ہن پہلے اس دے کہ میں اللہ کریم تواڈے چہرے نو مٹا دے گا، تو چنگی گل انہیں میرے سونے محمد پاک تے اور میرے قرآن پاک تے ایمان لے آؤ، یا پھر فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا پھر تواڈے منہاں نو مروڑ کے میں اللہ تواڈے منہاں دا رخ ہی پچھلے پاسے کر دے گا، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر انج دی اللہ کریم تواڈے اتے لعنت فرمائے او جویں لعنت اللہ نے ہفتے والے دن مچھی دا شکار کرن والے تے فرمائی آئی۔ اور اللہ کریم جے کرن تے آ گیا تو اس کر گزرنا ہی نے کان امر اللہ مفعولا، بے شک اللہ کریم قسم چاہ کے فرما رہا ہے کہ مشرک دے شرک نو میں اللہ معاف نہیں کرنا، اور اس تو علاوہ جس دے چاہواں میں اللہ گناہ معاف فرما سکتا، اور جس نے شرک کیتا ہے اللہ دی ذات و صفات نال اس نے بہت بڑا بہتان بدھا ہے اللہ دی ذات تے۔ کیا تسا ویکھیا انہاں لوگاں نو جڑے اپنے آپ نو سمجھیندے اے نہ سا وڈیاں پہنچی ہوئی سرکاراں ہیں، سیادہ ہیں، اولاد علی ہیں، تے داڑھی ویکھو انہاں دی ہیں، سڈاونا اولاد علی، مگر شکلاں ویکھو انہاں دیاں، اپنے آپ نو سمجھنا کہ اسا میاں اولیاء اللہ ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ ولایت انہاں لوگاں نو ملدی ہے جنہاں دے دل نو اللہ خود پسند فرما لیندا ہے، جنہاں دے اندر نہ ایمان ہوئے نہ باہروں چہرہ بھی اودا سنت نبویہ دے خلاف ہوئے، او ولی نہیں ہوندا، او شیطان ہوندا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اللہ ایک دھاگے دے برابر بھی کسے دے ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ دیکھو کام انہاں دے ویکھو، شکلاں انہاں دیاں ویکھو، عادتاں انہاں دیاں ویکھو، تے وقتا دن کے ساڑے نال دا اولیاء اللہ کوئی نہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو انہاں دی دیدہ دلیری ویکھو کہ اللہ دوتے کیسا سری جھوٹ گھڑ کے او دے متھے لگا رہا ہے۔ کیوں؟ ولایت ہوئے، نبوت و رسالت ہوئے، یہ کون دیندا ہے؟ یہ اللہ دی طرفوں ملتی ہے۔ اللہ جنہوں نبی بنا دے وہ نبی ہی ہے نا، اس واسطے ایسا کانے نو نبی نہیں منیندے کیونکہ اس نو اللہ نہیں گلیا، وہ اس واسطے نا۔ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء کرام جو گزرے ہیں انہوں نے نبوت و رسالت دسے روی اللہ آپ پوایا، تے انہوں دے نبی ہون دی شہادت بھی اللہ آپ دے دیتی ہے۔ اسی طرح ولی نو ولایت دا درجہ کدوں ملتا ہے؟ اللہ دی طرفوں ملتا ہے۔ اللہ خود نہیں آگ دینا اللہ ولی الذین آمنوا، یا فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اللہ فرماتا ہے میرے کاغذات تے شیطان لکھیا پیا ہے، اے اپنے آپ نو ولی پہ آدا ہے تو سیدھا میرے تے جھوٹ بولے اس کے نہ بولے بھی میں تو اس نو ابلیس لکھے ہویا تو اے اپنے آپ نو کہ آدا ہے یزکون انفسہم، اسا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا دیکھو کیف یفترون علی اللہ الکذبا، کس طرح اللہ دے تے گھڑ گھڑ کے جھوٹ پہ بولیندا ہے۔ وکفا بہ اسما مبینا، اور انہاں دے جہنم وچ ونجن واسطے ایہو گناہ ہی کافی ہے۔ کیا نہیں ویکھیا تساں انہاں لوگاں نو، یعنی نہیں جان دے انہاں لوگاں نو جنہاں نو اللہ کریم نے اپنی کتاب دی سمجھ دا کچھ حصہ نصیب فرمایا ہے تے پھر بھی او عبادت کریندے ہیں غیر اللہ دی، والطاغوت، اور انہاں لوگاں دی جڑے ہمیشہ اللہ دی توحید دے خلاف دعوت دیون والے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تے نال نال کیا دین کہ انہاں مسلماناں نالوں تو میاں اے کافر چنگے ہیں۔ من الذین آمنوا سبیلا، انہاں مسلماناں دے نالوں ساڈے واسطے اے کافر زیادہ چنگے۔ وہ سمجھ رہے ہو اے جڑا بندہ کافر نو چنگا پہ آتا ہے تو یقیناً اسلام اور مسلمان دی تذلیل پہ کریندا ہے۔ مسلمان کو جمدیاں دا تا نہیں نہ بندا، انہوں مسلمان بنائندا ہے تو مذہب اسلام بنائندا ہے۔ تو لہذا جڑا مسلمان دی شکایت پہ کردا ہے گویا اس نے مذہب اسلام دی تضحیق کیتی ہے، مذہب اسلام دی اس نے توہین کیتی ہے۔ تو سمجھو بعض بندہ آنکھ باندھا ہے میاں ساڑھے نال تو کافر ہی چنگے، وہ بڑے اصول دے پابند ہیں، بڑے قانون دان ہیں، قانون دی بڑی پاسداری کریں، اس واسطے ساڑھے نالوں اے لفظ بولن والا بندہ خود اسلام وچوں خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جتنے ہر انسان دے، چاہے کافر ہے، مسلمان ہے، دہریہ ہے، مشرک ہے، ہر انسان دی عزت، مال، جان دا تحفظ دے جڑے قانون قرآن نے بیان فرمائے ہیں، یہ جا قوانین اس تو پہلے کتابیں جی اللہ نے نہیں بیان فرمائے۔ تے جڑا غیر مسلم دے قوانین، جڑے قوانین بھی انہاں صرف اپنے تحفظ واسطے بنائے ہوتے، پوری انسانیت واسطے نہیں ہوتے، وہ اپنے تحفظ واسطے جس نے غیر مسلم نے قوانین بنائے، بندہ انہاں نو بہتر سمجھیندا ہے اور اللہ دے قوانین مذہب اسلام نو گھٹیا سمجھیندا ہے۔ یہ لفظ بول کے بندہ اگر پہلے مسلمان ہے پھر یہ لفظ پہ بولیندا وہ بندہ مرتد ہو جائے، وہ بندہ دائرہ اسلام وچوں خارج ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اے او لوگ ہیں جنہاں تے اللہ دی لعنت ہے، اور جنہاں تے اللہ دی لعنت آ جائے پھر انہاں دی نصرت امداد کرن والا کوئی نہیں۔ تو بالخصوص انہاں یہودیاں دا تماشا ویکھو، انہاں دی تو کوئی ریاست ہی کوئی نہیں، انہاں دا تو کوئی ملک ہی کوئی نہیں، تے اگر بالفرض اے دنیا دے حاکم تے حکمران تے بادشاہ بن ویندے تو لا یؤتون الناس نقیرا، اے تا ایڈے کنجوس ہیں حرامی جو ایک تل بھی عوام تے لاونا گوارا نہ کرے نا، اے سیم ایو بیٹھا ہی نہیں ساڑے کول، سارا کچھ آپ ہی کھادی ویندا، عوام تے ایک روپیہ بھی لا کے راضی نہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ اصل دے اندر انہاں دے دلاں وچ حسد والی لعنت ایسی بلدی پئی ہے، کیونکہ اللہ کریم دے فضل و عنایات جو ہوندے پین موحدین مسلمانہ تے۔ اور فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، انہاں نو حسد اے ہے کہ اسا ابراہیم دی نسل وچ پیغمبر کیوں بھیجے ہے، کتاب نازل فرمائی، حکمت، اور اسا انہاں نو بہت بڑی بادشاہی نصیب فرمائی، بعض انہاں دے وچوں ایمان لے آئے اس دوتے، اور بعض جڑے ہیں وہ رکاوٹ بن گئے دین واسطے، تے جڑے رکاوٹ بنن والے ہیں انہاں دے واسطے بے جہنم سعیرن، اساں جلاون والی اگ والا
عذاب تیار کر رکھے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہاں لوگاں نے کفر کیتا ساڈیاں آیتاں نال، یعنی اللہ دے قرآن احکامات قوانین دا انکار کیتا ہے، تو پھر اللہ کریم انہاں نوں سخت عذاب جہنم وچ سٹ دیونا ہے، اور جداں انہاں دے چمڑے جلسن سڑسن گلسن بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ دوسرا چمڑا اس نوں دے دے سی، لیذوقوا العذاب، اللہ نے فرماونا ہے تاکہ چکھو اس قرآن دے احکامات دی نافرمانی دا مزہ۔ بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ اور جڑے ایماندار ہیں اچھے عمل کردے ہیں، اللہ کریم انہاں نوں جنات دے اندر داخل فرما دیونا ہے ہمیشہ ہمیشہ راسن، اور اودے وچ انہاں نوں بڑیاں اللہ پاکیزہ عورتاں مل سن، عورت بھی نہیں ازواج، ایک ہویا تو زوجہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ ازواج، جڑیاں نیک بیویاں اتھوں دیاں ہو سن وہ بھی مل سن، تے اتھے حوراں بھی مل سن۔ ممکن ہے بھئی بعض ایسے بھی ہو سن جڑیاں عورتاں نیک ہو سن تے مرد کافر ہو سن، جویں ہن حضرت آسیہ نیک آئی تے خامد دا فرعون کافر آئی، تو اس طرح دیاں ہزاراں لکھاں کروڑاں بے شمار ہو سن جنہاں دے کافر تک گئے پے ہو سن خامد جہنم ہے، تو او آپ ودیاں ہو سن جنت، آخر انہاں نوں ہی تو اللہ کہے دے کھاتے ہی تو پاونا ہی ہے جنتیاں نوں اللہ دے دیونا نہیں بھئی اے اپنی بھی لو تے اے بھی تانوں دیندے پے ہیں تے نال ہوراں بھی دیندے پے، ازواج ڈھیر ساریاں ہو سن۔ خیر بہرحال وندخلہم ذلا ذلیلا، بڑے لمبے چوڑے گھنے سایاں دے تلے مزے لا کے بیٹھے ہو سن۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کریم فرماندا ہے کہ جے کوئی تواڈے اندر تواڈوں ون کے کوئی امانت دیندا ہے تو اس امانت دے اندر خیانت نہیں کرنی۔ جڑا کوئی کسے دے اہل ہے، یعنی جس دی امانت تواڈے کول پئی ہے اس دی امانت دے اندر خیانت نہ کردے ہویا منو ان اس دی امانت نو اس تک پہنچا دیو۔ ایک وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور اگر تسا لوگاں دے درمیان جداں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہووے تا بڑا سونا عدل و انصاف نال فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ کریم تانوں بڑی سونی خوبصورت نصیحت پہ کریندا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے سنن والا دیکھنے والا۔ اے ایماندارو، اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو، اور اہل علم جڑے اطاعت الہیہ اور اطاعت رسول دے پابند اہل علم ہوون انہاں کولو جا کے اپنے مسائل حل کیتے کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز دے اندر تہاڈا کوئی باہمی اختلاف مسائل دے اندر پیدا ہو جائے تا اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دی طرف رجوع کیتا کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تسا واقعتاً اللہ دے قرآن تے سونے پیغمبر تے اور آخرت دے دن تے یقین رکھ دے ہو تو اے جڑا حکم میں اللہ نے تانوں فرمایا ذالک خیرن، یہ دنیا دے اندر بھی بہت بڑی بہتری ہے، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور انجام دے لحاظ نال بھی بہت بڑا اچھا طریقہ ہے، یعنی دنیا دے اتے بھی امن سکون راسی، اور جدہ دن قیامت دے آسو ادن بھی تانوں انجام جڑا اس چیز تے عمل کرنے دا ہے وہ میں اللہ وڈا سونا نصیب فرما دے سا۔